عدالت نے دونوں پہ پابندی لگائی ہے تو آپ یہ ان سے سوال نہ کریں. گندم چوری کی FIR جب یہ جیل میں تھے تو گندم چوری کا پرچہ ہوا اور گندم چوری کے پرچے میں ان پہ الزام ہے کہ 2-2.5 لاکھ کی جو گندم چوری ہوئی ہے اس نے عیانت جرم کی ہے. تو ایسے مذاق خیز FIR، ایسے مذاق خیز الزامات جس طرح آج دیکھا کہ اب وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. جبکہ آپ کو یہ بتا دوں کہ جب عدالت نے ان کو ریلیز کیا تو یہی انتظامیہ ان کے خلاف ہائی کورٹ میں گئی ICA میں کہ جی یہ ریلیز کا آرڈر غلط ہے. آج میرا خیال ہے انتظامیہ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ عدالتوں کے ساتھ مقابلے نہیں ہوتے ہیں. اگر یہ اپنی تئیں غلطیاں تو اور زیادتیاں تو ان سے ہوئی ہیں تو اگر وہ عدالت کو یہ بتاتے کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے اور ہم عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑتے ہیں تو یہ مناسب ایک طریقہ کار ہوتا. اچھا شیر افضل صاحب، آپ نے استدعا کی ہے جج صاحب سے کہ شہریار آفریدی صاحب باہر آؤٹ آف سٹی جانا چاہتے ہیں، اسلام آباد سے باہر جانا چاہتے ہیں. کس مقصد کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں اور اس پر کیا جج صاحب کی جانب سے کہا؟ میں نے بتا دیا، ان کے بڑے بھائی ان کی بہن کا انتقال ہوا جب یہ پابند سلاسل تھے. انتظامیہ کو اس وقت بھی ہم نے درخواست دی کہ آپ ان کو پیرول پہ اجازت دیں تاکہ ان کی جنازوں میں شرکت کر سکیں. ظلم کی انتہا تھی کہ انہوں نے ان کو اس کی بھی اجازت نہیں دی. اب جو ہے بھائی اور بہن ہیں، سگے ہیں، انہوں نے میں نے عدالت کے سامنے استدعا کی اور عدالت نے جو آبزرویشن دی کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے رسک پہ KP میں داخل ہو سکتے ہیں. اور یہ بات بھی بہت بڑی بات ہے کہ عدالتیں بھی اتنی سینسٹائز ہیں کہ کسی اب اسلام آباد کی جورسڈکشن تک تو ہم پروٹیکٹ ہیں الحمدللہ، لیکن KP میں اب وہ شہریار کا اپنا فیصلہ ہوگا، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی منیمم رسک لے سکیں. شہریار آفریدی ہائی کورٹ نے ریلیف ہمیں دیا ہوا ہے، پنجاب نے بھی دیا ہوا ہے. یہی آرڈر کیے ہیں عدالتوں نے کہ شہریار کو پنجاب بھر میں کہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح پشاور ہائی کورٹ نے کیا ہوا ہے. شہریار آفریدی صاحب آج کافی فریش لگ رہے ہیں، آپ کی ان سے بات ہوئی ہوگی، لاسٹ ٹائم کافی ویک تھے. اس وقت باڈی لینگویج کیسی ہے، کیا اس حوالے سے بتانا چاہیے؟ بس شہریار آفریدی 20 سے 25 کلو وزن لوز کر چکا ہے. اچھی خوراک کی ضرورت ہے، اس کو ٹائم کی ضرورت ہے اپنے فیملی کے ساتھ گزارنے کا. بہت تکلیف ہے اس آدمی نے جھیلی ہے. اسی طرح شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہیں اس کو بھی کافی ٹراما سے گزری ہیں. تو لہذا قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ ریکور کر سکیں اور اپنی اس ملک کی بحالی میں اور رول آف لا میں اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو. خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، بعد میں آ کے بات کرتا ہوں. اطلاعات آ رہی ہیں آپ کو PTI سے دور کرنے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کی؟ سوال لے لیں. بس یہ اب میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ نے شہریار اور شاندانہ سے بات نہیں کرنی ہے. کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ کو PTI سے دور کرنے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں کچھ لوگوں کی جانب سے، اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ اور یہ یار وہ PTI کے نزدیک کوئی نہیں جا رہا ہے، یہ مجھے دور کریں گے. اگر کوئی دور کر رہا ہے تو ادھر سے جاتے ہیں تو وہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کرے گا. بہرحال میں نے وکالت کرنی ہے، سیاست میں میری کوئی دلچسپی نہیں اللہ پاک آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم وہ جب کورٹ میں ہوا تھا صاحب کے آج کی کیس کے حوالے سے بس آج کی کارروائی آپ نے دیکھی. وکیل سرکار نے ایڈجمنٹ مانگی کہ جی ہم تیار نہیں ہیں، ہم نے کچھ کاغذات جمع کرنے ہیں. تو عدالت نے اجازت دے دی ہے. آئندہ جو وینسڈے ہیں اس روز جو ہے مین کیس رکھا ہے، جبکہ توین عدالت میں انہوں نے وکیل سرکار نے کوئی بات کی تو جج صاحب نے کہا کہ میں یہ عدالت کی مرضی ہے کہ کسی کو بھی پروسیکیوٹر مقرر کریں اور کتنے ہی پروسیکیوٹر عدالت مقرر کرنا چاہیں عدالت یہ سواب کی. آپ نے کہا کہ شہریار آفریدی صاحب باہر جانا چاہتے ہیں
कि वो उनकी आपको पता है उनके हाँ जी बात करने की जरूरत ये बोलते नहीं वो कोर्ट में क्राइम